اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراقبہ عزیزان محترم، جب ہم کلمہ استعمال کرتے ہیں تو جو آج کل مغرب زمین سے ایک مراقبہ ہمارے اندر منتقل ہوا ہے کہ انسان ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور ایک چیز کی طرف اپنی نظر کو جو ہے وہ متوجہ کرتا ہے، متمرکز کرتا ہے، اسے مراقبہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ہماری دینی تعلیمات میں جب مراقبے کا کلمہ استعمال ہوتا ہے تو وہ چند چیزوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے اس میں مشارطہ ہے، پھر اس کے بعد مراقبہ ہے، پھر اس کے بعد محاسبہ ہے، اور پھر اس کے بعد معاتبہ ہے۔ یہ تمام مراحل کے مجموعے کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان سب سے پہلے شرط کرتا ہے اپنی اور خدا کے درمیان، اللہ سے شرط کرتا ہے۔ مثلا انسان شرط کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، آج سے میں تیری بارگاہ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں نماز تہجد کو باقاعدگی سے ادا کروں گا۔ یہ انسان نے اللہ سے شرط کی ہے، اور پھر شرط میں وہ خداوند متعال سے یہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اگر میں نے کسی دن نماز تہجد نہ پڑھی تو اسی دن پھر میں جو ہے وہ روزے کی نیت کر لوں گا صبح، اور وہ سارا دن میرا روزے میں ہوگا، یعنی اپنے آپ کو سزا کے طور پر۔ اب انسان صبح نماز تہجد کے وقت اٹھتا ہے، کوشش کرتا ہے نماز تہجد پڑھے، تو یہ اس کا جو شرط ہے اس شرط پر اس نے عمل کیا ہے۔ لہٰذا وہ ہمیشہ خیال رکھتا ہے ہر وہ کام جو اسے تہجد کے قریب کرے اس کام کو اپنی تمام دن بھر روٹین کا حصہ قرار دیتا ہے۔ ہر وہ کام جو اس سے تہجد سے محروم کرنے کا باعث بنے، انسان ان کاموں کو اپنے وجود سے دور کرتا ہے، چونکہ یہ تہجد سے محرومی کا سبب بنیں گے۔ لہٰذا انسان خود کو تیار کرتا ہے دن بھر کے اعمال سے اس شرط پر پورا عمل کرنے کے لیے، لہٰذا خیال رکھتا ہے۔ اس خیال کا نام مراقبہ، اصطلاحاً اسے یہ کلمے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ پھر انسان بعد میں اپنا حساب کرتا ہے، مثلا جیسے ہی اذان فجر ہو گئی تو انسان اپنے وجود کی طرف دیکھتا ہے کہ کیا میں نے نماز تہجد آج پڑھی ہے؟ خوب نماز تہجد تو نہیں پڑھی ہے، اگر نہیں پڑھی ہے تو ابھی سے روزے کی نیت کرتا ہوں تاکہ یہ آج کا دن جو ہے وہ میرا اس تہجد نہ پڑھنے کی عتاب میں اور سزا کے طور پر اللہ کی بارگاہ سے جو میں نے شرط کی تھی، تو یہ آج کے دن میرا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے خالصتاً روزہ ہوگا۔ تو اس پورے عمل کو مراقبہ کہتے ہیں، اور انسان جیسے جیسے اس میں آگے اپنی زندگی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، مختلف اعمال عبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ، معاتبہ، انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ بس اوقات انسان غیبت کے لیے جو ہے وہ مراقبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عہد کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، آج سے میں تیری بارگاہ میں عہد کرتا ہوں نہ غیبت کروں گا نہ غیبت سنوں گا، اگر غیبت کی یا غیبت سنی تو مجھے یہ سزا ہوگی بالفرض۔ تو پھر انسان اپنا تمام دن بھر خیال رکھتا ہے کہ نہ غیبت اس کے نزدیک جائے اور نہ انسان غیبت کرے نہ غیبت سنے، اور اگر ایسا کوئی مرحلہ آ جائے تو پھر انسان اس سزا کو جو اس نے اپنے لیے تجویز کر رکھی ہوتی ہے اس سزا پر انسان عمل کرتا ہے۔ یہ تمام وہ چیز ہے جسے ہمارے علماء فقہاء شیعہ نے بیان کیا ہے اور حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے اسے اخذ کیا ہے۔